बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का कमाल वाक़या। एक दफ़ा एक यहूदी औरत ने मासूम बच्ची को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में भेजा कि जाओ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनकी कमीज़ मांग लाओ। और वो बच्ची हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हुई और कहा कि या रसूल अल्लाह, मुझे आपकी कमीज़ चाहिए। इस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक ही कमीज़ थी जो इस वक्त ज़ेब तन थे। जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कमीज़ उतार दी तो अचानक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादरीन, जाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो एक अंसारी साहबी थे। ना मालदार थे, ना किसी मारूफ ख़ानदान से तल्लक था, साहब मनसब भी ना थे, रिश्तेदारों की तादाद भी ज़्यादा ना थी, रंग भी सांवला था, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से सरशार थे। भूख की हालत में फटे पुराने कपड़े पहने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए, इल्म सीखते और फैज़ याब होते। एक दिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शफ़क़त की नज़र से देखा और इरशाद फरमाया, जाइबी तुम शादी में करोगे? जलेबी ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझ जैसे आदमी से भला कौन शादी करेगा? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, जलेबी तुम शादी नहीं करोगे? और वो जवाब में अर्ज़ गुज़ार हुए कि अल्लाह के रसूल, मुझसे कौन शादी करेगा? ना माल ना जाओ जलाल। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर तीसरी मरतबा इरशाद फरमाया, जलेबी तुम शादी नहीं करोगे? जवाब में उन्होंने फिर वही कहा, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझसे शादी कौन करेगा? कोई मनसब नहीं, मेरी शक्ल भी अच्छी नहीं, ना मेरा ख़ानदान बड़ा है, ना मालो दौलत रखता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फ़लाँ अंसारी के घर जाओ और इनसे कहो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें सलाम कर रहे हैं और फरमा रहे हैं कि अपनी बेटी से मेरी शादी कर दो। जलेबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो खुशी खुशी इस अंसारी के घर गए और दरवाजे पर दस्तक दी। घर वालों ने पूछा, कौन? कहा, जलेबी। घर वालों ने कहा, हम तो तुम्हें नहीं जानते, ना तुमसे कोई गर्ज है। खैर, घर का मालिक बाहर निकला, इधर जलेबी खड़े थे। पूछा, क्या चाहते हो? किधर से आए हो? कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें सलाम भिजवाया है। ये सुनने की देर थी कि घर में खुशी की लहर दौड़ गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सलाम का पैगाम भिजवाया है। अरे ये तो बहुत ही खुशबख्ती का मकाम है, हमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम कहला भेजा है। जलेबी कहने लगे, आगे भी सुनो, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें हुक्म दिया है कि अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दो। साहब खाना ने कहा, ज़रा इंतज़ार करो, मैं लड़की की माँ से मशवरा कर लूँ। अंदर जाकर लड़की की माँ को पैगाम पहुँचाया और मशवरा पूछा। वो कहने लगी, नहीं नहीं नहीं, कसम अल्लाह की, मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे शख्स से नहीं करूँगी। ना ख़ानदान, ना शोहरत, ना माल और दौलत। इनकी नेक सीरत बेटी भी घर में होने वाली गुफ्तगू सुन रही थी और जान गई थी कि हुक्म किसका है, किसने मशवरा दिया है। सोचने लगी, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राज़ी हैं तो इसमें यकीनन मेरे लिए भलाई और फ़ायदा है। इसने वालिदैन की तरफ देखा और मुखातब हुई, क्या आप लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म टालने की कोशिश में हैं? मुझे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सपोर्ट कर दें। वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जहाँ चाहें मेरी शादी कर देंगे, क्योंकि वो हरगज़ मुझे ज़ाया नहीं होने देंगे। लड़की का वालिद हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका हुक्म सार आँखों पर, आपका मशवरा, आपका हुक्म कबूल। मैं शादी के लिए राज़ी हूँ। जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस लड़की के पाकीज़ा जवाब की खबर हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके हक़ में ये दुआ फरमाई, ए अल्लाह, इस बच्ची पर खैर और भलाई के दरवाज़े खोल दे और इसकी ज़िंदगी को मशक्क़त और परेशानी से दूर रख। फिर जलेबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ इसकी शादी हो गई। मदीना मुनव्वरा में एक और घराना आबाद हो गया जिसकी बुनियाद तकवा और परहेज़गारी पर थी, जिसकी छत मस्कनत और मोहताजी की थी।
جس کی آرائش و زبائش تکبیر و تحلیل اور تسبیح و تحمید تھی۔ اس مبارک جوڑے کی راحت نماز میں اور دل کا اطمینان تپتی دوپہروں کے نفلی روزوں میں تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے یہ شادی خانہ آبادی بڑی ہی برکت والی ثابت ہوئی۔ تھوڑے ہی عرصے میں ان کے مالی حالات اس قدر اچھے ہو گئے کہ راوی کا بیان ہے، ان ساری گھرانوں کی عورتوں میں سب سے خرچیلا گھرانہ اس لڑکی کا تھا۔ ایک جنگ میں اللہ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے دریافت فرمایا، دیکھو تمہارا کوئی ساتھی بچھڑ تو نہیں گیا؟ مطلب یہ تھا کہ کون کون شہید ہو گئے؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ ہاں فلاں فلاں حضرات موجود نہیں ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا، کیا تم کسی اور کو گم پاتے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن مجھے جلیبی نظر نہیں آ رہا، اس کو تلاش کرو۔ چنانچہ ان کو میدان جنگ میں تلاش کیا گیا۔ وہ منظر بڑا عجیب تھا۔ میدان جنگ میں ان کے گرد میں 7 کافروں کی لاشیں تھیں، گویا وہ ان 7 سے لڑتے رہے اور پھر 7 کو جہنم سیدھ کر کے شہید ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی۔ رؤوف الرحیم پیغمبر تشریف لائے، اپنے پیارے ساتھی کی لاش کے پاس کھڑے ہوئے منظر کو دیکھا، پھر فرمایا، اس نے 7 کافروں کو قتل کیا، پھر دشمنوں نے اسے قتل کر دیا، یہ مجھ سے اور میں اس سے ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے ساتھیوں کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اور شان یہ تھی کہ اکیلے ہی اس کو اٹھایا ہوا تھا، صرف آپ کے دونوں بازو کا سہارا اسے میسر تھا۔ جلیبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے قبر کھودی گئی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے انہیں قبر میں رکھا۔ صحیح مسلم۔ ایک مرتبہ مسلمان عورت کے سامنے ایک یہودی عورت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سخاوت کا قصہ بیان کیا اور اس نے اس حد تک بالغہ کیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ترجیح دے دی اور کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کی سخاوت تو اس انتہا پر پہنچی ہوئی تھی کہ اپنی ضروریات کے علاوہ جو کچھ بھی ان کے پاس ہوتا سائل کو دینے سے دریغ نہ فرماتے۔ یہ بات سن کر مسلمان عورت کو ناگوار گزری۔ اس نے کہا کہ انبیاء علیہ السلام صاحب افضل و کمال ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سخاوت و انصاف میں کچھ شبہ نہیں، لیکن سیدنا عالم محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ سب سے اعلیٰ ہے۔ اور یہ کہہ کر اس نے کہا کہ یہودی عورت کو جس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود و کرم کی آزمائش قرار دی جائے، معصوم بچی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں بھیجا کہ جاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی قمیض مانگ لاؤ۔ وہ بچی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور آپ سے عرض کی، یا رسول اللہ مجھے آپ کی قمیض چاہیے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ہی قمیض تھی جو زیب تن تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی قمیض اتار کر اس بچی کو عطا فرما دی۔ بچی آپ کی قمیض مبارک لے کر جب اس یہودی عورت کے سامنے آئی تو وہ دنگ رہ گئی اور بول اٹھی کہ واقعی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ سخاوت کہیں بلند ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے پہلی دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے دیکھا؟ حضرت بلال نے فرمایا کہ لوگوں کو بہت ہی کم جانتا تھا، کیونکہ میں ایک غلام تھا اور عرب میں غلاموں سے انسانیت و سلوک امن تھا، ان کے اطاعت سے بڑھ کر ان سے کام لیا جاتا تھا، تو مجھے کبھی اتنا وقت ہی نہیں ملتا تھا کہ باہر نکل کر لوگوں سے ملوں، لہذا مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی چیز کا قطعی علم نہ تھا۔ ہوا یہ کہ مجھے سخت بخار ہوا، سخت جاڑے کا موسم تھا، انتہائی ٹھنڈ اور بخار نے مجھے کمزور کر کے رکھ دیا، لہذا میں نے لحاف اوڑھا اور لیٹ گیا۔ ادھر میرا مالک مجھے دیکھنے آیا کہ میں جو
پیس رہا ہوں یا نہیں۔ وہ مجھے لعاب اوڑھ کر لیٹا دیکھ کر مجھے لعاب اوڑھا ہوا لیٹا دیکھ کر آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے لعاب اتارا اور سزا کے طور پر میری قمیض اتروا کر مجھے صحن میں دروازے کے پاس بٹھا دیا کہ یہاں بیٹھ کے جو پیس۔ اب سخت سردی، اوپر سے بخار اور اتنی مشقت والا کام، میں روتا جاتا تھا اور جو پیستا جاتا تھا۔ کچھ ہی دیر میں دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے اندر آنے کی اجازت دی۔ ایک نہایت متعین اور پرنور چہرے والا شخص اندر داخل ہوا اور پوچھا تم نے پوچھا کہ اے جوان، تم کیوں رو رہے ہو؟ میں نے جواب دیا، جاؤ اپنا کام کرو، تمہیں اس سے کیا؟ میں جس وجہ سے بھی روں، یہاں پوچھنے والے بہت ہیں لیکن مدد کوئی نہیں کرتا۔ حضرت بلال نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی سخت جملے کہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملے سن کر چل پڑے تو حضرت بلال کہتے ہیں کہ دل میں جو ہلکی سی امید جاگی تھی کہ یہ شخص کوئی مدد کرے گا، وہ بھی گئی، لیکن بلال کو کیا معلوم کہ جس شخص سے اس کا واسطہ پڑا ہے وہ رحمت للعالمین ہے۔ حضرت بلال کہتے ہیں کہ کچھ ہی دیر میں وہ شخص واپس آ گیا۔ اس کے ایک ہاتھ میں گرم دودھ کا پیالہ اور دوسرے ہاتھ میں کھجوریں تھیں۔ آپ نے فرمایا، اسے پیو اور سو جاؤ۔ میں نے کہا کہ کون پیسے گا؟ نہ پیچھے تو مالک صبح کو بہت مارے گا۔ اس نے کہا، تم سو جاؤ، یہ پیسے ہوئے مجھ سے لے لینا۔ حضرت بلال سو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات ایک اجنبی حبشی غلام کے لیے چکی پیسی۔ صبح کو بلال کو پیسے ہوئے جو دیے اور چلے گئے۔ ایسا 3 دن مسلسل کرتے رہے کہ جب تک بلال ٹھیک نہ ہوئے۔ یہ تھا وہ طرف جس کے بدن سے اس لافانی عشق نے جنم لیا کہ آج بھی بلال کو پہلے عاشق رسول اور بعد میں صحابی رسول کہا جاتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔